تو مودی سرکار اگر تم نے اگلی دفعہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت بھی کی تو اس دفعہ تمہارے 6 رافیل گریں، اگلی دفعہ 12 گریں گے، اس سے اگلی دفعہ 18 گریں گے، اور یوں ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ ادھر گندی نظر سے اگر دیکھو گے پاکستان کی طرف تو پاک فوج ادھر ہے جو تمہارے خوابوں میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت اگر دنیا کے سب سے گھٹیا ترین اور فتنے لوگوں کے اگر ذکر کیا جائے تو 2 لوگ ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں، اور ان 2 میں سے ایک مودی ہے اور دوسرا اس کا ہی بھائی نیتن یاہو، جو کہ باقی دنیا میں جہاں پہ آدھی دنیا میں یہ گند پھیلا رہا ہے اور آدھی میں وہ پھیلا رہا ہے۔ ان دونوں کا مقصد ایک ہے، ان دونوں کی ذہنیت ایک ہے، ان دونوں کا میں کہتا ہوں آپ ایک بلڈ ایک ہے، چاہتا ہے ان کا بالکل ایک فائنل رزلٹ جو چاہتے ہیں نا وہ ایک ہے، دنیا کو تباہ کرنا، سیاست، فساد، فتنہ پھیلانا، اور جو ہے کہ جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی لوگوں سے چھین لینا اور قبضہ کر لینا پوری دنیا کے اوپر۔ لیکن ان دونوں فتنوں کو ناکام ہوتے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم بھی دیکھیں گے، ان کی سوچ لے اور یہ مودی کا جو چہرہ ہے گنونا یا بہت اچھے طریقے سے یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا ریویل کریں گے، اور اس کا جتنا بھی یہ گھٹیا جو اس کی کرتوت ہم نے آپ کو بتائیں، یہ آپ لوگ جو ہے کہ عوام میں ہم نہیں بتا رہے، اس کی جو پاسٹ میں یہ ہرکتیں جو کر چکے ہیں ہم نے آپ کو وہ بتائی ہیں۔ اس فتنے کو دنیا سے ختم ہونا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے اگر آپ اس دنیا کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مودی سرکار اگر تم نے اگلی دفعہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت بھی کی تو اس دفعہ تمہارے 6 رافیل گریں، اگلی دفعہ 12 گریں گے، اس سے اگلی دفعہ 18 گریں گے، اور یوں ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور تمہاری خوابوں میں بھی پاکستان آرمی آئے گی۔ یار یہ تو اپنے ملک کا نہیں بنا۔ ابھی ان کے ملک میں نیٹ ایگزام ہو رہا تھا تو وہاں اس نے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ سلوک کیا، اسٹوڈنٹس کو مارا پیٹا گیا۔ یار تم ایجوکیشن میں یہ جو کرپشن کر رہا تھا، جب یہ پکڑنے ہوا تو جب اسٹوڈنٹس باہر پروٹیسٹ کرنے آئے تو ان میں سے کافی تعداد میں اسٹوڈنٹ مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ اسٹوڈنٹس نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کا استعفیٰ چاہیے، تو اس نے ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ دے کے صرف اپنے اوپر سے ایک داغ ہٹا دیا اور ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے یہ شروع سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تھا ہی نہیں کہ اس سے جیسے پاک صاف بندہ اس پورے ملک میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مودی کا جو اندرون جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے، گھٹیا انسان ہے، گلیز، اور جو اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں، انسانیت کا دشمن۔ اور یہ یاد رکھو کہ تم ادھر چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ ادھر گندی نظر سے اگر دیکھو گے پاکستان کی طرف تو پاک فوج ادھر ہے جو تمہارے خوابوں میں آنے کے لیے تیار ہے، اور عاصم منیر ادھر ہے جو تمہارے اس ٹائم ہوش پہ سوار ہے پورے انڈیا میڈیا کے اور تمہارے، اور تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے تیر گودی میڈیا کے۔ جی بالکل، یہ انٹرنیشنل پاکستان کی کامیابی ہے، اور جو عاصم منیر کی وجہ سے اس طرح کی اور بہت زیادہ سروسز انہوں نے پاکستان کے لیے کی پچھلے 3 سالوں میں اور ابھی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کا انٹرنیشنل نام بہت، پاکستان کو سکسیس ہوئی ہے انٹرنیشنل فورمز پہ اور انٹرنیشنل میٹرز میں پاکستان کو بہت زیادہ کامیابی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسرے اگر حساب پہ ہم دیکھیں تو انڈیا اتنا ہی اس ٹائم بالکل کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کس کی وجہ سے؟ مودی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مودی کے۔ اور یہ اب جو معاہدہ ابھی ہوا اس کے بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ایک خوف ہے اپنا انڈیا کے اوپر، مودی کے اوپر، کیا ہے جب اب اگر ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچتے ہیں تو پاکستان کے پیچھے 2 کنٹریز اور ہیں، اور چائنا تو پہلے ہی ہے، تو اس طرح اب تو یہ بھول ہی جائیں کہ پاکستان کے اوپر یہ سوچ بھی سکتے ہیں حملہ کرنے کا۔ تو پانی بند کرنا تو دور کی بات ہے بچے، تم حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم کیا کہتے ہیں کہ ایک تم اپنی نیت بھی نہیں کر سکتے اب، کیونکہ تم کافی کمزور ہو چکے ہو۔ کہتے ہیں جی انلیگل افغانیوں کو سپورٹ کرنا، ان کو فنڈنگز دینا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلائیں اور یہاں پہ خون خرابہ کریں۔ کچھ کیا جاتا ہے مودی سرکار کی طرف سے کہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی پھیلائی جائے، پاکستانی مسجدوں میں آ کر قتل عام کیا جائے اور مسلمانوں کو مارا جائے۔ میرا سوال مودی سرکار سے ہے، یار تم کتنا گرو گے؟ تم اپنی ووٹوں کے لیے مسلمانوں یا کسی بھی انسان کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ گے؟ اس سے گھٹیا اور انسانیت سے گری ہوئی بات میرے لحاظ سے اور میرے جتنی میری سمجھ ہے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، پاک فوج زندہ باد، سید عاصم منیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔